جی السلام ویورس، کیا حال ہے آپ کے؟ میرا نام ہے علی کامران اور میں اپنے چینل آپ کے سماعی کے تحفظ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی اکانومی اور کاروباری حالات کے بارے میں ہیں۔ تو آپ نے ہر دوسرے بندے کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، کاروبار ہے نہیں، پاکستان کے ویسے ریزروس کم ہو رہے ہیں، لوگ ڈالر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کا قصور تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے کاروباری افراد ہیں، ان کا بھی کچھ نہ کچھ اس میں حصہ ہے۔ اصل میں اس سے پہلے ہم ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ایک کیس اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ یہ ہے بنگلہ دیش کے بارے میں۔ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش پہلے پاکستان کا ایک حصہ تھا، وہ 1971 کو پاکستان سے ایک جدا ہو گیا، ویسے جسے ہم آج بھی سکوت ڈھاکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس وقت بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا تو اس کی حالت بہت خراب تھی، مگر بہت غریب ملک تھا ادھر۔ جب اس وقت یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے ہینری کسنجر صاحب، ان کے الفاظ سے بنگلہ دیش از اے باٹم لیس باسکٹ، ایک ایسی ٹوکری جس کا پیندا نہیں، اس کو جو بھی ہم امداد دیں، مدد کریں، یہ ساری کی ساری بہہ جائے گی۔ اس میں یعنی کہ کچھ بنگلہ دیش کے پاس بچے گا نہیں، وہ صرف ہماری امداد پہ ہی گزارا کرتا رہے گا۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش کی سچویشن بالکل ڈفرینٹ ہے۔ بنگلہ دیش کی ریزرو 130 ارب ڈالر یعنی 30 بلین ڈالرس کے آس پاس ہیں، اور پاکستان کے اگر کمرشل بینکس کے ریزروس نکال دیں تو پاکستان کے تقریباً 4 ارب ڈالر کے آس پاس ریزروز ہیں۔ اور اب بنگلہ دیش کی آپ ایکسپورٹ کی بات کریں تو بنگلہ دیش کی جو ایکسپورٹس ہیں اسے 2022-23 میں 38.57 بلین ڈالرز 38.57 ارب ڈالرز کی ہیں، جبکہ پاکستان کی اگر دیکھی جائیں ایکسپورٹ 22-23 میں وہ 13.71 یعنی 13.71 بلین ارب ڈالرز تھیں۔ یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے اسی ترقی کیسے کی۔ جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا تو اس وقت بھی بنگلہ دیش کی دو مین کاٹن کراپس پیدا ہوتی تھیں، ایک تو پرسن تھی اور ایک دوسری چاول تھی۔ اب پرسن کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کی ایک فلڈ سے کافی افیکٹ ہوتی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ اس کی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی تھیں اور اس کی ڈیمانڈ بھی آہستہ کم ہو رہی تھی۔ تو بنگلہ دیش کو اس میں کوئی اتنا زیادہ ایکسپورٹس کم ہو رہی تھی اس کی، تو اس کے لیے جو سن 1978 میں ایک نور القادر صاحب تھے، انہوں نے سب سے پہلے بنگلہ دیش میں ایک ریڈی میڈ گارمنٹس کی فیکٹری لگائی جس کا نام تھا دیش گارمنٹس۔ یہ فیکٹری ٹوٹلی ایکسپورٹ کرتی تھی، یہ ڈیوو کے تعاون سے لگائی گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل سیکٹر تو تھا لیکن اتنا ڈیولپ نہیں تھا، اور وہ جو بھی ریڈی میڈ گارمنٹس کی ٹیکسٹائل یونٹس تھے وہ ملکی ضروریات کو بھی پورا کرتے تھے اور ایکسپورٹ بھی کرتے تھے۔ لیکن یہ جو فیکٹری لگی تھی یہ ٹوٹلی 100% ایکسپورٹ کرتی تھی ریڈی میڈ گارمنٹس۔ یہ ڈیوو کے جیسے میں بتایا ڈیوو کے تعاون سے بنی تھی، اور 130 افراد باقاعدہ ٹریننگ کرنے گئے تھے کوریا میں، ساؤتھ کوریا میں، تاکہ وہ ٹریننگ کریں جدید طریقے سے یہ کیسے ٹیکسٹائل ہم چلائیں۔ اور نور القادر صاحب کو بنگلہ دیش میں ریڈی میڈ گارمنٹس کا بابا بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب آپ کسی ملک میں جائیں تو جو دنیا میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس ہیں یا دنیا میں ریڈی میڈ گارمنٹس کی ہیں، چین کے بعد بنگلہ دیش کا دوسرا نمبر آتا ہے، اور ہر 3 میں سے ایک شرٹ جو ہوگی وہ میڈ ان بنگلہ دیش ہوگی۔ اور اگر بنگلہ دیش کی بات کریں تو بنگلہ دیش میں کاٹن پیدا نہیں ہوتی۔ بنگلہ دیش میں جو اپنی اس کی ضرورت کا ہے 2% کاٹن پیدا ہوتی ہے اور 90% وہ امپورٹ کرتا ہے۔ اب اور اس کو جو اسپننگ ہے جو یونٹ پڑتا ہے وہ 20% زیادہ مہنگا ہے پاکستان یا انڈیا کے مقابلے میں، جن ممالک میں یہ کاٹن پیدا ہوتی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ انہوں نے صرف کاٹن میں ریلائی نہیں کرتے، وہ ریڈی میڈ گارمنٹ میں سنتھیٹک بھی یوز کرتے ہیں، اور اگر وہ بھی صرف یہ اپنے ایک پرسن پہ ہی ریلائی کرتے رہتے تو شاید آج بنگلہ دیش کا حالت پاکستان سے بھی بہت بری ہوتی جتنا وہ بری حالت پاکستان کی ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے ایک اپرچونیٹیز سرچ کی کہ ہم کہاں سے اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں۔ انہوں نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا بلکہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا اور ان اپرچونیٹیز تلاش کی ہیں۔
اب پاکستان کی آپ بات کریں تو پاکستان میں بھی ٹیکسٹائل کا سیکٹر ہے. آپ کا جو بڑا گروپ ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیکسٹائل میں وہ ہے, ٹیکسٹائل ہوگا یا شوگر مل ہوگی. ایپٹما ایک بڑا مضبوط یونین ہے. پاکستان 5th لارجسٹ پروڈیوسر آف کاٹن ہے, لیکن ہم صرف کاٹن پہ ریلائی کر رہے ہیں. ہم نے مزید کوئی اپرچونیٹیز تلاش کرنے کی زحمت نہیں کی. اب یہ وجہ ہے کہ نہ ہماری گورنمنٹ نے سپورٹ کیا کہ ہم نئی انسینٹیوز تلاش کریں, نہ ہمارے کاروباری طبقے نے کوشش کی کہ ہم اسپننگ یونٹ کاٹن کے علاوہ کوئی دوسرا یونٹ استعمال کریں, سرچ کریں. تو جس پاکستان کی ایکسپورٹ اسٹیگننٹ ہو گئی ہیں, اور وہ پاکستان میں ٹیکسٹائل کی اگر دیکھیں عالمی مارکیٹ میں گر رہی ہیں. جو ایکسپورٹس ہماری ڈکلائن ہے, کم ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اب ہمیں چاہیے, ہمارے ساتھ کاروباری طبقے کو چاہیے, اگر وہ پاکستان خود بھی ان کا فائدہ ہے, پاکستان بھی فائدہ ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ, اگر ہماری انڈسٹری بنے گی, انوویشن تلاش کریں, مزید سیکٹر تلاش کریں گی ٹیکسٹائل کے علاوہ, تو ڈیفینیٹلی ہم پاکستان کے لیے بھی ہوگا فائدہ ہوگا, ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا اور لوگوں کو بھی روزگار ہوگا. ہمارا یہ پیغام ہے کہ آپ بنگلہ دیش سے سیکھ لیں کہ ہم صرف کاٹن پہ نہ ریلائی کریں. آپ پاکستان کے پاس ہر چیز ہے. بنگلہ دیش کے حالات بھی پاکستان سے کوئی اچھے نہیں ہیں. بنگلہ دیش بھی اپنی LNG کو امپورٹ کرتا ہے جیسے پاکستان کرتا ہے. بنگلہ دیش 2000 میگا واٹ اپنی بجلی انڈیا سے امپورٹ کرتا ہے. ادھر کے حالات اور پاکستان کے حالات میں اتنا فرق نہیں ہے. ادھر کی پاپولیشن جو مین ان کی پاپولیشن تھا, ان کو انہوں نے یوٹیلائز کیا سستی لیبر کے طور پہ. اب آپ کے دیکھیں تو اس میں جو بنگلہ دیش میں ہیں تقریباً 80% خواتین ریڈی میڈ گارمنٹس میں, ان کی ورک فورس کا حصہ 80% خواتین ہیں. یعنی ان کی جو لیبر تھی, جو ایک تھریڈ تھا کہ اتنی کہاں کپائیں, ان کو اس میں ریڈی میڈ گارمنٹس میں ایک سستی چیپ لیبر کے طور پہ ان کو یوٹیلائز کیا. آپ نے بھی اپرچونیٹی تلاش کرنی ہے. اپرچونیٹی ڈیفینیٹلی آپ کو خود تو دستک نہیں دیں گی, ہم نے سرچ کرنا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں, آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں. باقی ڈیفینیٹلی جو ہمارے کاروباری افراد ہیں وہ ہم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں اور زیادہ سمجھتے ہیں مارکیٹ کے, لیکن ہم کو ایک راہ دکھا سکتے ہیں, اپنی بات ایک اپنا مشورہ دے سکتے ہیں. آپ ان کو پسند آئے تو ویری گڈ, یا ناپسند ہے تو معافی چاہتے ہیں ہم. اینی ہاؤ, خیر, ہم آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو لائک کیجیے گا, اگر نا پسند آئے تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا وہ کیوں نہیں پسند آیا. تھینک یو.